بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ الميسر کا 97 نمبر درس ہے اور کتاب الصلاۃ کو ہم نے شروع کیا۔ کتاب الصلاۃ میں ہم نے نماز کے ثبوت کا ہم نے قرآن سے بھی دلائل دیے، احادیث سے بھی دلائل دیے، پھر اوقات کے بارے میں ہم نے ان تفصیل سے بیان شروع کیا۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مستحب اوقات، نماز کے جتنے بھی مستحب اوقات ہیں ان کے بارے میں، پانچوں نمازوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ فروع کے معنی ہے چند متفرق مسائل، فروع چند متفرق مسائل تتعلق باوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات کے متعلق، نماز کے اوقات کے متعلق چند متفرق یعنی چند مختلف مسائل۔ اوقات وقت کی جمع ہے، اوقات وقت کا جمع ہے، اور یہاں پر یعنی نماز کے جتنے بھی اوقات ہیں، پانچوں نمازوں کے اوقات کے بارے میں چند مسائل ہے۔ یستحب الاسفار بالفجر، یستحب کا معنی ہے مستحب ہے، مستحب ہے۔ اسفار کہتے ہیں صبح کی روشنی کو، صبح کی روشنی کو اسفار کہتے ہیں۔ اسفار باب افعال کا مصدر ہے، اسفر یسفر اسفارا، افعل یفعل افعالا، تو اسفار کا معنی ہے صبح کی روشنی ہے۔ بالفجر، فجر کی نماز میں، فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھنا مستحب ہے، یعنی جب روشنی تھوڑی جو ہے نا روشنی پھیل جائے اس وقت صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز تقریباً سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ یا 35 یا 40 منٹ پہلے ادا کرنا چاہیے، یعنی اتنے اوقات میں پڑھنا چاہیے کہ اگر ایک نماز فاسد ہو جائے، ایک نماز جو ہے جماعت کری ہے اور نماز فاسد ہو گیا تو دوبارہ اس میں جو ہے نا وضو اور یعنی مسنون قرات کے ساتھ دوبارہ دوسری نماز پڑھی جا سکے، تو اتنا وقت یعنی فجر کی نماز اور سورج نکلنے میں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہاں فرماتے ہیں یستحب الاسفار بالفجر، فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھنا مستحب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترمذی شریف کا حدیث ہے، فرمایا ہے کہ اسفروا بالفجر، اسفروا بالفجر، فجر کی نماز میں خوب روشنی یعنی خوب روشنی میں پڑھو، فجر کی نماز کو خوب روشنی میں پڑھو، کیونکہ فإنہ اعظم للأجر، کیونکہ یہ بہت اعظم ہے، بہت یعنی باعث اجر ہے۔ یہ حدیث حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ دوسری نماز یستحب التاخیر بالظہر، یعنی ظہر کی نماز میں تاخیر یعنی دیر سے پڑھنا مستحب ہے، ظہر کی نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ کب دیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ فی فصل الصیف، فصل موسم کو کہتے ہیں، اور صیف گرمی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں فجر کی نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ تیسری نمبر میں فرماتے ہیں یستحب التعجیل بالظہر فی فصل الشتاء، یستحب التعجیل جلدی کرنا بالظہر، ظہر کی نماز میں مستحب ہے، ظہر کی نماز کو جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ کب؟ فی فصل الشتاء، سردی کے موسم میں، سردی کے موسم میں فجر یعنی ظہر کی نماز کو جلدی ادا کرنا چاہیے، اور گرمی کے موسم میں فجر کی نماز کو تھوڑا ٹھنڈا موسم میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب زوال ختم ہو جائے تو اس وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی یعنی شدید گرمی یہ جہنم کی جو ہے نا سانس ہے، سانس، تو اس لیے اس وقت جہنم سانس لیتی ہے، اس لیے پوری دنیا میں شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو یستحب التعجیل بالظہر فی فصل الشتاء، یعنی ظہر کی نماز کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، فی فصل الشتاء، سردی کے موسم میں، موسم سرما میں جلدی ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے، اور موسم گرما میں ظہر کی نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہے، یعنی اتنا دیر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دوسری مثل شروع ہو جائے، مثل اول میں پڑھنا مستحب ہے۔ یستحب التاخیر بالظہر، ظہر کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ کب؟ فی فصل الشتاء، یعنی سردی کے موسم میں۔ یہاں تو فرمایا کہ سردی کے موسم میں ظہر کی نماز کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے، اور یہاں چوتھے نمبر میں فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو یعنی سردی کے موسم میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ یہ کب اور کیوں یہاں فرمایا ہے، وہ سب جو اس کا جو جواب ہے آگے ہے۔ اذا کان یوم غیب،
اذا کانا جب ہو، یوم غیمن، یوم غیمن کا مطلب ہے بادل کا دن ہو، جب بادل کا دن ہو تو اس وقت ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، حتیٰ تاکہ یتیقن یقین ہو جائے زوال الشمسی سورج کے ڈلنے کا پورا یقین ہو جائے، اس لیے سردی کے موسم میں بادل کے دن ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ 5ویں نمبر میں فرماتے ہیں یستحب تاخیر العصر، عصر کی نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہے، عصر کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے، جب تک کہ کا معنی ہے جب تک کہ لم یتغیر، متغیر نہ ہوا ہو، تبدیل نہ ہو چکا ہو، الشمس سورج، اس وقت تک ظہر کی نماز کو یعنی عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے، اس وقت تک جب تک کہ سورج متغیر نہ ہو جائے، سورج کا رنگ جو ہے تبدیل نہ ہو جائے، سورج کے رنگ میں زردی نہ آ جائے، اس وقت تک عصر کی نماز کو یعنی دیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ تو یستحب تاخیر العصر، عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا، دیر سے پڑھنا مستحب ہے، جب تک کہ لم یتغیر الشمس، سورج متغیر نہ ہو چکا ہو، یعنی اس وقت تک عصر کی نماز کو دیر سے پڑھو، عصر کی نماز کو اس وقت تک پڑھو جب تک سورج متغیر نہ ہو چکا ہو، سورج کا رنگ تبدیل نہ ہو چکا ہو، سورج کا رنگ زرد نہ ہو چکا ہو، جب سورج کا رنگ زرد ہو جائے تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز میں تاخیر اس لیے کرنا مستحب ہے کہ نوافل کا زیادہ وقت ملے، نوافل کا پڑھنے کا زیادہ وقت ملے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہوتے، عصر کی نماز سے پہلے جتنے بھی نوافل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ یستحب تعجیل العصر، یستحب کا معنی ہے مستحب ہے، تعجیل کا معنی ہے جلدی کرنا، بالعصر عصر کی نماز میں، یستحب تعجیل العصر، عصر کی نماز کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، کب؟ فی یوم الغیم، یعنی بادل کے دن عصر کی نماز کو جلدی ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ویسے نہ ہو کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اس لیے بادل کے دن عصر کی نماز کو جلدی ادا کرنا چاہیے۔ یستحب تعجیل المغربی، یستحب تعجیل المغربی، یعنی مغرب کی نماز میں تعجیل یعنی جلدی کرنا مستحب ہے، خواہ وہ گرمی کا موسم ہو یا سردی کے موسم میں، ہر موسم میں مغرب کی نماز کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے۔ اور اگر یعنی نماز اور اذان اور اقامت کے درمیان تقریباً 1 منٹ 2 منٹ تک تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، اور اگر کوئی عذر ہو اور مغرب کی نماز اذان کے بعد یعنی نماز کو تھوڑا دیر سے پڑھے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ عذر ہو، عذر کیا ہے؟ بیماری ہو یا انسان سفر میں ہو یا شدید بھوک لگی ہو اور یہ جو ہے نا نماز میں جو ہے نا گڑبڑ آ جاتی ہے یعنی بھوک کی وجہ سے، تو اس وقت پھر مغرب کی نماز میں تھوڑی سی تاخیر کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں، یعنی جیسے رمضان کے مہینے میں ہم مغرب کی اذان کے بعد تقریباً 10-12 منٹ تک تاخیر کر سکتے ہیں۔ یستحب تاخیر المغربی، یستحب تاخیر المغربی، مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مغرب کی نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہے، کب؟ فی یوم الغیم، بادل کے دن مغرب کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ یستحب تاخیر العشاء، یستحب تاخیر العشاء، عشاء کی نماز کو، ایک ہوتا ہے عشاء، عین پر فتحہ، عشاء کہتے ہیں عشاء کا کھانا، اور عشاء کہتے ہیں عشاء، عین کے نیچے کسرہ ہو، عشاء یعنی عشاء کی نماز کو کہتے ہیں، اور عشاء عشاء کے کھانے کو کہتے ہیں۔ یستحب تاخیر العشاء، رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں اور رات کی نماز کو عشاء کہتے ہیں۔ یستحب تاخیر العشاء، عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا، دیر کرنا مستحب ہے، الی ثلث اللیل، رات کے تہائی حصے تک، ثلث کا معنی ہے تہائی اور الی کا معنی ہے تک، لیل رات کو کہتے ہیں، رات کے تہائی حصے تک
نماز کو مؤخر کرنا، نماز میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے. یعنی مطلب مغرب یعنی 6 بجے سے لے کر رات مغرب کے 6 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک، یہ 12 گھنٹے اگر رات ہے تو اس میں پہلے 4 گھنٹے جو ہے نا، پہلے 4 گھنٹے ان 4 گھنٹوں میں نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ مستحب ہے. تو یہ ہمارے جتنے مستحب اوقات کے نماز کے اوقات جو مستحب تھے وہ ہم نے بیان کیے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم وطر کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ وطر کو کس وقت تک ہم مؤخر کر سکتے ہیں، تاخیر کر سکتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا درس تھا. آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں. ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.